جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان پریشان نظر آتا ہے، مصیبتوں تکلیفوں کے اندر سرگرداں نظر آتا ہے. کسی کو مالی پریشانی تو کسی کو جسمانی پریشانی، کسی کو خاندانی مصیبتوں کا سامنا تو کسی کو اپنے دشمن کا خوف اور غم، اور ہر انسان ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے، ان مصیبتوں سے نکلنا چاہتا ہے، ان تمام تکلیفات کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہتا ہے. تو وہ اسباب جو ہماری ان پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، ہماری ان مصیبتوں اور تکلیفوں کو ہم سے دور لے جانے والے ہیں، ان کے اندر ایک بہترین عمل آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم دنیا کے اندر چاہتے ہو تمہاری ہر دعا کو قبول کیا جائے اور تم میں سے ہر ایک سے مصیبت اور تکلیف کو دور کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے. اگر اس کو مالی پریشانی ہے، اس کی مالی پریشانی دور کرے. اس کو جسمانی پریشانی ہے، اس کو جسمانی پریشانی کو دور کرے. المہم وہ کسی بھی اعتبار سے اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرے گا، تکلیف کو دور کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے، اس کے عوض اس انسان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے. اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے دنیا و آخرت کے اندر اس سے مصیبت اور تکلیف کو دور کر دیا جائے، اس کو چاہیے وہ اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت اور تکلیف کو دور کرے. اور جو مسلمان چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس کی پردہ پوشی کی جائے، وہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے، اپنے مسلمان بھائی کے رازوں کے اوپر، اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالے. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی کے اوپر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتے. اللہ کا رحم چاہیے، اللہ کا کرم چاہیے، اللہ کا فضل چاہیے، تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائی کے اوپر فضل و کرم کرو، اپنے بھائی کی ہر قسم کی مدد کرو. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.